السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے آج کی دوسری ایپیسوڈ جو کہ ہے مرم کائزان کی ایپیسوڈ نمبر 96۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ مرم کائزان ایپیسوڈ نمبر 96۔ تحریر عریج شاہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لنچ کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ اس کے لیے انجان نہیں تھا، وہ اکثر یہاں پر آتے تھے۔ وہ کچھ بھی بولے بنا خاموشی سے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ وہ آج کل کسی بات پر اعتراض نہیں کر رہی تھی۔ آج صبح وہ اس پر کتنا غصہ کر کے گیا تھا، کتنی ناراضگی سے اسے صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کو جانے سے پہلے اسے بہت برا لگا۔ اس نے ساری باتیں رسل کو بتا بھی دی تھی اور رسل نے ایک اچھے بھائی کی طرح اس کو سمجھانا چاہا تھا کہ اسے ایسے اپنی زندگی میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، لیکن پھر بھی یہ سب اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کائزان پر بھروسہ کرتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن کائزان کو اس خطرناک روپ کے ساتھ قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے لیے ایک فیملی کیبن کی طرف جا رہا تھا جب اچانک ایک آدمی مرم سے ٹکرایا۔ مرم نے فوراً سوری بولا تھا کیونکہ شاید غلطی اس کی تھی، وہی بے دھیانی میں چل رہی تھی، جبکہ کائزان نے اس لڑکے کو جواب دینے سے پہلے ہی گردن سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ اتنی شدت سے مارا تھا کہ مرم کی چیخ نکل گئی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ وہ غصے سے اس کی گردن پکڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مرم تو اس کے انداز پر کانپ کر رہ گئی۔ تم نے اسے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ وہ اسے دوبارہ مارنے ہی والا تھا۔ کہ وہاں اندر آتے کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا، جبکہ وہ اب بھی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اس طرح چھونے کی؟ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا، جبکہ مرم کے اندر اس کا ڈر مزید جگہ بنا رہا تھا۔ سر پلیز آپ اسے چھوڑ دیں، ہم اسے سمجھا لیں گے۔ یہ ایسے ہی آتی جاتی لڑکیوں سے ٹکراتا رہتا ہے۔ ایک ویٹر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، جبکہ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دوں گا۔ وہ ویٹر کو اس کی زبان میں جواب دیتے ہوئے غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سر پلیز، ہم معافی مانگتے ہیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر
اس سے معاف کر دیجیے سر، وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے وہ اسے پیچھے کرتا مریم کا ہاتھ تھام کر اسے دوسری سائیڈ لے کر جا چکا تھا۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو لڑکی کو ساتھ لے کر کیوں چلتے ہو؟ وہ آدمی مصری زبان میں اسے ایک دفعہ پھر سے للکار چکا تھا، جبکہ اس دفعہ وہ مریم کا ہاتھ چھوڑے بنا کسی کا بھی لحاظ کیے اس کے پاس آیا اور اسے گردن سے پکڑ کر پوری شدت سے دیوار سے دے مارا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا، جبکہ اس دفعہ مریم کی آنکھیں پوری طرح سے پھیل چکی تھیں۔ وہ پبلک پلیس میں اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جبکہ اپنی شرٹ ٹھیک کرتا وہ واپس مریم کی طرف آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا اسے فیملی کیبن کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ وہ ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے کے بعد مریم کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتار دیا تھا، لیکن اس نے اب بھی سر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ مریم، اس نے اسے یوں سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر پکارا۔ اس نے اس طرح سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر تڑپ کر اس کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس طرح تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا تمہیں کہیں چوٹ لگی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو ہی تو اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ تم کہیں اس شخص کے لیے تو نہیں رو رہی ہو جسے میں باہر مار کر آیا ہوں؟ خبردار، کسی دوسرے کے لیے ایک آنسو مت بہانا۔ وہ آدمی یہی ڈیزرو کرتا تھا اور مجھے اسے مارنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ دیکھ نہیں رہی تھی کس طرح آتی جاتی ہر لڑکی کو پریشان کر رہا تھا وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اسے سمجھایا بھی تو جا سکتا تھا۔ آپ نے اسے زخمی کر دیا۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کو مار پیٹ کر ہی صحیح راستے پر لایا جا سکے۔ آپ سکون سے بھی تو بات کر سکتے تھے۔ پتہ ہے آپ کی وجہ سے وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ اس دفعہ وہ چپ نہیں رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اسے کبھی کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسے لوگوں کو بار بار سمجھانے کا نتیجہ بعد میں ریپ نکلتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس آ کر 2-3 دفعہ سمجھا دے گا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے میں وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نا، تب وہ بڑے بڑے ایڈونچرز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی اسے لڑکیوں کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن کل اس کا نتیجہ ریپ نکلے گا۔ وقت رہتے اگر انہیں ٹھیک سے سمجھایا نہ جائے تو بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس لڑکے کی آج کی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کل کسی لڑکی کی زندگی برباد کر دیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مریم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ فوراً بولی تھی، جبکہ وہ ویٹر کے اندر آتے ہی چہرہ دوسری طرف پھیرتی
اپنا نقاب ٹھیک کرنے لگی تھی، جبکہ ویٹر کھانا لگا کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ میرا مطلب ہے وہ بچ تو جائے گا نا؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بچ جائے گا، اس کی فکر چھوڑو، کھانا کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا اسے، بس عقل آئے گی اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اور یہ مت سوچنا کہ وہ بے قصور تھا۔ ایسا آدمی جس کی وجہ سے ایک عورت اپنا راستہ بدل لے، وہ بے قصور نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے آہستہ آہستہ کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ وہ بھی مزید اس ٹاپک پر بنا کچھ بھی بولے اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی۔ آدھی رات کا وقت تھا، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی نیند تو جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ کائسان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے جو پوچھے گی وہ اسے بتائے گا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کائسان اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا۔ اسے خود ہی سب کچھ جاننا ہوگا، کیونکہ اگر کائسان نے اسے کچھ بھی بتایا تو وہ اسے پوری بات شاید کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ اور اس نے کہا تھا کہ کائسان کو وہ ساری چیزیں دکھ دیتی ہیں، وہ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ خود اس کے ماضی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لے گی۔ وہ خود اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چلا لے گی اور اس نے سوچا تھا کہ اب وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان کر رہے گی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کائسان گہری نیند میں تھا۔ سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا۔ رفیل کے کمرے کا دروازہ لاک کھلا ہوا تھا، لیکن لائٹ اندر سے بند تھی۔ وہ گھر پر موجود تھا یا نہیں اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں وہ یہاں پر گھر پر نہیں رک رہا بلکہ وہ کائسان کے شہر والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے لیے اس کے کمرے کی لائٹ آن کر کے کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا کمبل بھی سلیقے سے بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ باہر نکلی اور اس سے آگے رسل کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، یقیناً وہ سو رہا ہوگا۔ اور کچھ حد تک پرسکون ہوتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے کائسان کو سوتے دیکھ کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ ڈبلیو کا پنجرہ خالی تھا، یقیناً وہ اپنے کھانے پینے کے لیے جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ اسے جلدی سے گھر کی پچھلی سائیڈ کی طرف جانا چاہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی
بیسمنٹ کی طرف آئی تھی۔ اس نے آگے پیچھے ہر طرف دھیان رکھا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے نہ آ رہا ہو، یہاں تک کہ اس نے ڈبلیو کا بھی پورا دھیان رکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بیسمنٹ کی طرف آئی تھی، لیکن بیسمنٹ تو کیا، یہاں تو پیچھے صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس طرف کوئی لائٹ آن نہیں ہو رہی تھی۔ کاش اسے پہلے اندازہ ہو جاتا تو وہ گھر کے اندر سے ہی اس طرف کی لائٹس کا اندازہ لگا لیتی اور اس طرف کی لائٹ آن کر دیتی، لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی۔ لیکن واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج تو وہ اس بیسمنٹ کا راز جان کر ہی واپس جانے والی تھی۔ اندھیرے میں وہ کس طرف جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ آگے کی طرف آئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق وہ اس بیسمنٹ والی جگہ پر آ گئی تھی، لیکن یہاں بہت اندھیرا تھا۔ سیڑھیاں بھی بالکل دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے جنگل سے جنگلی بھیڑیوں کی خطرناک آواز سنائی دی۔ اس کا پورا جسم کانپ کر رہ گیا تھا، کیونکہ بھیڑیوں کے چیخنے چلانے کی آواز صرف جنگل کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ گونجنے کی وجہ سے نیچے پوری بیسمنٹ میں گونج کر واپس باہر نکلی تھی۔ اس کا دل جیسے اچھل کر منہ میں آ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ ایک اور سیڑھی پر قدم رکھ کر نیچے کی طرف جا پاتی۔ وہ الٹے قدم واپس پیچھے کی طرف بھاگی تھی۔ شاید اتنی رات کے اس کے بیسمنٹ میں جانا ناممکن سی بات تھی۔ وہ جس تیزی سے گھر سے نکلی تھی، اسی تیزی سے واپس گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی اور اپنی چپلوں کو ایک طرف پھینک کر اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کائزان کے سینے میں چھپ گئی تھی، جبکہ کائزان نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو مریم گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اب تک اس کے سینے میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی سے انجان ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو شاید جانتی تک نہیں تھی کہ اگر وہ چند لمحوں کے لیے اس سے دور ہو جائے تو اس کی سانسوں میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ کیسے اس کی غیر موجودگی کو نوٹ نہ کر پاتا؟ وہ جب اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جا رہی تھی، وہ تب ہی جاگ گیا تھا، لیکن اس نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی اسے کرنے دیا تھا۔ وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کے بجائے خود اس کے راز پتہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ اس سے پوچھتی تو شاید اب وہ اس سے کچھ بھی نہ چھپاتا۔ وہ اپنا سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا، لیکن شاید وہ اس سے کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود سے ہی سب کچھ پتہ کرنا چاہتی تھی، تو اسے اعتراض نہیں تھا۔ ہاں، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کچھ پتہ کر پاتی۔ ہاں، وہ ایک ڈرپوک لڑکی تھی اور
کل رات بیسمنٹ کے اندر تک نہیں جا سکی تھی۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا اور اس اندھیرے نے اس سے کل رات بیسمنٹ کے اندر جانے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ واپس لوٹ آئی تھی، کچھ بھی جانے بغیر۔ اس بیسمنٹ میں اس کے سارے راز تھے جن کو جان کر وہ اس کے ماضی کو پوری طرح سے سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ اس کا کوئی بھی راز جاننے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ کچھ بھی جانے بغیر اس کے پاس واپس لوٹ آئی تھی اور اس نے اسے اپنی پناہوں میں چھپا لیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ کل رات ہی اس سے سوال جواب کر سکتا تھا، اس سے سب کچھ پوچھ سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ہر چیز کو اگنور کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مریم اس کی ماضی میں انٹرسٹ لے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرے، اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اور اگر اس کے ذہن میں کبھی اسے چھوڑنے کا خیال آئے تو وہ خود ہی اس خیال کو اپنے دماغ سے باہر کر دے۔ اور وہ جانتا تھا ایسا ہوگا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد وہ خود ہی ہمیشہ کے لیے اس کی محبت میں قید ہونا پسند کرے گی۔ وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ وہ جان جائے گی کہ اس کی زندگی میں سوائے مریم کے اور کوئی نہیں ہے جو اس کی تکلیفوں کو بانٹ سکے، جو ساری زندگی کے لیے اس کا ساتھ نبھا پائے۔ وہ جانتا تھا اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں کرے گی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملیں گے کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔